سارے کام اگر آئی ایم ایف نے کرنے ہیں تو پھر ہمارا کیا کام ہے؟ میرے خیال میں دا ریویو بھی آئی ایم ایف کو دے دیتے ہیں کہ وہی کر لیا کریں. یہ ویسے پرپوزل برا نہیں ہے کہ آئی ایم ایف کو آپ دا ریویو بھی دے دیں اور کچھ اور لوگ بھی لینا چاہتے ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں, وہ تو جس کی مرضی ہے وہ کرنا ہے. بٹ آن اے سیریس نوٹ دیکھیے یہ جو ٹیکنیکل مشن ہے اس کے یہ والا جو مشن آ رہا ہے اس میں اور جو پچھلا مشن تھا اس میں فرق ہے. پچھلا جو تھا ریویو مشن تھا وہ پروگرام کا جائزہ مشن تھا. یہ جو مشن ہے یہ پاکستان کی ٹیکسیشن سسٹم کو اس کی مانیٹرنگ ایویلویشن کے لیے آ رہا ہے اور اس کی جو سفارشات ہوں گی اس کی جو یوٹیلائزیشن ہوگی یا تو اگلے ریویو میں بھی اس میں کچھ ریکمنڈیشنز ایڈجسٹ ہو سکتی ہیں یا پھر مینلی جو اگلا بجٹ آئے گا اس کے لیے اور خاص طور پر جو آئی ایم ایف کا اگلا پروگرام پاکستان سائن کرے گا اس کے لیے اس کی سفارشات کا استعمال ہو سکتا ہے. اس مشن کو جو ہے نیتھن پورٹر جو ان کے اوور آل مشن چیف ہے پاکستان کے لیے وہ ہیڈ نہیں کر رہے, اس میں زیادہ تر ٹیکنیکل لیول کے لوگ ہوتے ہیں. تو بنیادی مقصد جو نیا مشن آ رہا ہے اس کا جو باقاعدہ اس کی میٹنگ سٹارٹ ہو رہی ہے منڈے سے اور یہ 8 دسمبر تک پاکستان میں رہے گا. 2 ہفتوں کا یہ مشن ہے. اور ٹیکس پالیسی نمبر 1, نمبر 2 ایف بی آر کی جو ایڈمنسٹریشن کا جو اسٹرکچر ہے وہ, اور پھر جو ٹیکس کے جو لاز ہیں اس میں جو مختلف جو ٹیکسوں میں چھوٹ دی ہے ان سب کو یہ اسٹڈی کرے گا اور اپنے ایک رپورٹ دے گا. وہ رپورٹ پھر بیس بنے گی اگلے آئی ایم ایف کے پروگرام کی اور اگلے بجٹ کے لیے. اچھا, میں نے سوال آپ سے اس لیے کیا کہ پھر ساری چیزیں آئی ایم ایف کے حوالے کر دیتے ہیں. دیکھیں سادے انداز میں یہ بتانا چاہتا ہوں, آپ کا ایک گھر ہے, آپ ایک گھر کا نظام چلاتے ہیں تو آپ اپنے گھر کو بہتر سمجھتے ہیں. اگر اس میں کوئی خرابی ہے تو آپ ہی اسے ٹھیک کر سکتے ہیں, لیکن اگر کوئی باہر سے آ کر آپ کے گھر کو پھر درست کرنے کی کوشش کرے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ناکام ہو گئے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ہاں کیونکہ آئی ایم ایف اسی لیے یہ ٹیکنیکل ڈیلیگیشن بھیج رہا ہے کیونکہ یہ تو ہم بات کرتے رہتے ہیں, نمبر 1 کہ ہمارا ٹیکس کا نظام فرسودہ ہے, نمبر 2 ہمارے پاس ہوم گرون کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے ان معاملات کو حل کرنے کے لیے, اس لیے اب ان کو بتانا پڑ رہا ہے کہ جی آپ کیا کیا ریفارمز کریں گے تب جا کے آپ کا نظام ٹھیک ہوگا. بلکہ یہ فیلئر تو ہے نا ہمارا. دیکھیں ٹھیک ہے آپ کا ٹیکس سٹرکچر اور یہ ساری چیزیں اس طریقے سے ہوتی ہیں کہ انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن اس میں بڑا رول ہوتا ہے. ایف بی آر کی جو موجودہ شیپ ہے جو فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہے اس کی جو موجودہ ایڈمنسٹریشن شیپ ہے اس کے پیچھے بھی ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف ہے. ایف بی آر آج جتنا اچھا یا جتنا برا ہے اس میں ان دونوں اداروں کا بھی ایک کردار ہے. تو یہ جب تک آپ کی بات ٹھیک ہے ہم خود اپنے ہوم گرون ماڈل کے اوپر نہیں جائیں گے, جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں اس کو نہیں فالو کریں گے, تب تک یہ مسائل اسی طریقے سے رہیں گے. بلکہ ایک اور مشن بھی اس کے علاوہ آئی ایم ایف کا پاکستان آ رہا ہے. غالباً 5 دسمبر کو پبلک فائنانس مینجمنٹ کو ریویو کرنے کے لیے بھی شاید کوئی ٹیم پاکستان آ رہی ہے, حتمی بات نہیں ہے ابھی. تو اب یہ سارا سلسلہ کیوں شروع ہو رہا ہے؟ یہ ریویو مشنز جو ہیں اور یہ پھر اس کے بعد یہ والے جو ٹیکنیکل مشنز ہیں یہ اس لیے آ رہے ہیں کہ پاکستان ایک لمبا پروگرام لینا چاہ رہا ہے آئی ایم ایف سے, جس کا پیریڈ 3 سے 4 سال یا واٹ ایور ہوگا. یہاں پہ یہ کلیئرٹی دے دیں کہ یہ پاکستان کا پہلا آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں ہے, اس سے پہلے بھی ہم آئی ایف کے پروگراموں میں جاتے رہے ہیں. کیا اس سے پہلے بھی اسی طرح کے جائزہ مشن, تو اٹ از انڈرسٹینڈیبل کہ اوور آل جو آپ کی پالیسی ہے اس کو وہ دیکھتے ہیں, کیا اس طرح کے جو باقی مشنز بھی پاسٹ میں آتے رہے ہیں؟ پاسٹ میں بھی کیا آئی ایم ایف کوشش کرتا رہا ہے؟ آپ نے کہا کہ جو آج کرنٹ ہمارا سٹرکچر ہے وہ یہی انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کی ریکمنڈیشنز کے اوپر یا بیشتر ان کی وہ مانی گئی ہیں. تو پاسٹ میں بھی کیا اتنا مائکرو مینج کیا گیا چیزوں کو یا اس دفعہ ایمفیسس بہت زیادہ ہے؟ بالکل پاسٹ میں بھی یہ ہوتا رہا, کوئی نئی چیز نہیں ہے. جب سے پاکستان آئی ایم ایف کے پروگرام میں اور خاص طور پر 1988 آنورڈ اس طرح کے مشنز آتے رہے ہیں. ایک اور مشن آیا تھا اسی سال غالباً اپریل میں ایک مشن آیا تھا, اس نے پبلک انویسٹمنٹ جو رجیم ہے پاکستان کا اس کو انہوں نے اسٹڈی کیا تھا, اس کے اوپر انہوں نے سفارشات دی. اس سفارشات کی بیس کے اوپر جو ہم نے پچھلے ایک پروگرام بھی کیا تھا انویسٹمنٹ, انہوں نے ایک اسیسمنٹ جو کی تھی اس پہ اب ایک ایکشن پلان جو ہے وہ کابینہ نے اپروو کرنا ہے پبلک سیکٹر میں جو انویسٹمنٹ ہے اس کو امپروو کرنے کے لیے. تو دس از پارٹ آف دا پروسیس. بٹ تھوڑا سا یہاں سے آگے بڑھتے ہیں ناظرین. کل ایک اور بھی بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس ہفتے, وہ یہ ہے کہ حکومت نے ایک کمیٹی تشکیل اور دے دی ہے ایف بی آر کی. جو 2 اس کے بڑے ایشوز ہیں, ایک تو اس کی ریسٹرکچرنگ کا, اس کے لیے ایک کمیٹی کام کر رہی ہے, اور دوسری یہ والی جو اب ایک اور کمیٹی بنائی گئی ہے جو ایف بی آر کے اندر جو ایک ٹیکس بیس اس کی براڈن کرنی ہے. موجودہ جو نمبر آف انکم ٹیکس ریٹرن فائلرز ہیں ویسے تو کوئی 30 لاکھ کے قریب ہے, لیکن پچھلے سال یہ فگر 49 لاکھ کا تھا, اس کو بڑھا کر 65 لاکھ کرنا ہے. تو یہ کام کرنے کے لیے ایک ڈیجیٹل ان کی ایک کوشش ہے کہ ڈیجیٹل جو نظام ہے مختلف حکومتی اداروں کا اس کو انٹر لنک کیا جائے ود دی ایف بی آر ڈیٹا بیس. تو ایک نئی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے, اس کا نوٹیفیکیشن بھی ایشو ہو گیا. اس میں جو چیز امپورٹنٹ ہے, کمیٹیاں تو پاکستان میں ہر دوسرے روز بنتی رہتی ہیں. ایک لیفٹیننٹ جنرل جو ہے وہ اس کمیٹی کو ہیڈ کریں گے, لیفٹیننٹ جنرل محمد منیر افسر. یہ چیئرمین نادرا بھی ہیں, سرونگ 3 اسٹار جنرل ہیں.
ان کی سربراہی میں یہ کمیٹی کام کرے گی. اب کیا یہ نادرا کا کام ہے یا نہیں یہ تو حکومت طے کرے گی. بہرحال اس کمیٹی کی جو سربراہی ہے وہ 3 اسٹار جنرل کو دی گئی ہے, اور اس میں جو امپورٹنٹلی اب جو ایف بی آر کے ممبران ہیں جو جن کا ساری زندگی 30-35 سال اس فیلڈ میں گزری ہے, وہ ان کے نیچے کام کریں گے اور سفارشات مرتب کریں گے, اور 1 مہینے کا اس میں ٹائم دیا گیا اس کمیٹی کو اپنی ریکمنڈیشنز فائنلائز کرنے کا. جو ایف بی آر کے ممبران ہیں اس میں ان کے امیر بادشاہ خان وزیر ہے, ممبر آئی آر آپریشنز ہیں. جو ممبر آئی آر آپریشن ہوتا ہے وہ 80% آلموسٹ جو ایف بی آر کی اسٹرکچر ہے اس کو وہ لک آفٹر کر رہا ہوتا ہے. ساری جو ٹیکس کلیکشن ہوتی ہے ان کے ذمہ ہوتی ہے, تو یہ ان کے نیچے کام کریں گے. لیفٹیننٹ جنرل محمد منیر افسر صاحب کے, اس کے بعد ڈاکٹر ناصر خان ہیں جو ممبر انفارمیشن ٹیکنالوجی ہیں ایف بی آر کے, پھر کرامت اللہ چودھری صاحب ہیں یہ ممبر ڈیجیٹل انیشیٹیوز ہیں ایف بی آر کے, یہ بھی ان کو رپورٹ کریں گے اس کمیٹی کے اندر. اور اس کے علاوہ 2 ممبران اس میں انہوں نے ڈالے ہیں نادرا سے, اور ایک عامر ملک صاحب ہیں جو سی او ہیں پرال کے. تو یہ ناظرین کمیٹی انہوں نے 8 رکنی کمیٹی نوٹیفائی ہو گئی ہے, اور اب ایک 3 اسٹار لیفٹیننٹ جنرل جو ہیں وہ براڈنگ آف دا ٹیکس بیس اس کے اوپر کام کریں گے. اچھا, اس میں اس سے پہلے کہ ایف بی آر نے بھی ایک پلان پریزنٹ کیا تھا جو ہمارے نگران وزیر اعظم ہیں ان کو پسند نہیں آیا اور انہیں ایکسیپٹ نہیں کیا, اس پر بھی بات کرتے ہیں. لیکن یہ جو سارا ایمفیسس ہے, میں نے کئی اکانومسٹ کو بھی سنا, خاص کر کے جو ڈاکٹر ندیم الحق صاحب ہیں, یہ جو ہم کہتے ہیں جب ٹیکس بیس بڑھانے کی بات کرتے ہیں, جو سارا ایمفیسس ہے کہ جی اگر جو گوشوارے بھرتے ہیں سالانہ اگر اب 49 لاکھ ہیں تو اس کو بڑھا کر جی 65 لاکھ کرنا ہے. اب یہ بھی تھوڑا سا آئی تھنک اس کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ 65 لاکھ لیٹ سے کہ یہ ٹارگٹ اچیو بھی کر لیتے ہیں. دیٹ ڈز ناٹ نیسیسریلی مین کہ آپ کی ٹیکس کلیکشن میں بھی اضافہ ہوگا, کیونکہ ہمارے ہاں بیشتر یا نمبر آپ بہتر جانتے ہیں جو ہم گوشوارے بھرتے بھی ہیں, ضروری نہیں ہے کہ ہر جو شخص اپنا ریٹرن بھرتا ہے وہ ٹیکس بھی دیتا ہے. تو اس میں ڈو یو تھنک کہ یہ جو پرائیورٹی ہے یہ آپٹکس کے لیے تو اچھا لگے گا کہ ہاں جی ہم نے اتنے لوگ اب بھرتے ہیں, کیا اس سے آپ کی ٹیکس کلیکشن میں اضافہ ہو سکتا ہے, یا انسٹیڈ آف جو ریئل سیکٹرز ہیں آپ کے, جس طرح ہم پہلے بھی بات ہے ریٹیل ہے, ایگریکلچر ہے, وہاں پر آپ تو اگنور کرتے ہیں, ٹیکس لگاتے نہیں, ان کو سسٹم میں لاتے نہیں, اس پر فوکس کرنا چاہیے. نہیں, یہ اسی طرف چیز ہے. نمبر 1 کہ یہ جو لوگ ٹیکس نظام سے باہر ہیں اب یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں, بیسکلی کرنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو کنزمپشن بیسڈ آپ کے جو اخراجات ہوتے ہیں, بہت ساری ٹرانزیکشنز کرتے ہیں, اس میں آپ کا نیشنل آئیڈینٹی کارڈ کا نمبر استعمال ہوتا ہے, تو ڈیٹا کہیں نہ کہیں پڑا ہوا ہے. تو یہ پچھلے کوئی 2011 سے یہ ایفرٹ ہو رہی ہے کہ کسی طریقے سے یہ جو انفارمیشن ہے اس کو استعمال کر کے ان لوگوں کو مجبور کیا جائے کہ اپنے گوشوارے جمع کروائیں, کیونکہ بقول حکومت کے, بقول ایف بی آر کے, بقول نادرا کے, ان لوگوں کا ٹیکس پوٹینشیل ہے ٹیکس پے کرنے کا. کیا اسے ٹیکس میں اضافہ ہوگا یہ تو وقت بتائے گا. ایک ایگزامپل جو ہمارے سامنے, جو پوائنٹ آف سیل جو مختلف شاپس ہیں ان کو انہوں نے انٹیگریٹ کرنے کا فیصلہ کیا تھا ود دی ایف بی آر نظام, تو اس کے اندر جو یہ لوگ جب انٹیگریٹڈ نہیں تھے اس طریقے سے, وہ جو ان کی ٹیکس پیمنٹس تھی جب انٹیگریٹ ہو گئی تو کم ہو گئی تھی. کم اس لیے ہو گئی تھی کہ پی او ایس کے لیے جو انہوں نے کچھ جو شاپس کے لیے یا سیکٹر کے لیے انہوں نے جو سیلز ٹیکس کا ریٹ تھا وہ کم رکھا ہوا تھا, غالباً 12% تھا اور نارمل ریٹ اس وقت 17%, تو 5% وہاں سے کم ہو گیا. اب یہ ایگزامپل آپ ادھر لے آئیے, ود ہولڈنگ ٹیکسز کے جو ریٹس ہیں وہ آلموسٹ دگنا ہے کچھ سیکٹرز میں, کچھ میں یہ کچھ ٹرانزیکشن کے اوپر یہ 50% ہے, کچھ کے اوپر 100% ہے. تو بہت سارے لوگ جو اس وقت ٹیکس پے نہیں کر رہے یا وہ ریٹرن فائل نہیں کر رہے, تو اگر ان کی ود ہولڈنگ ٹرانزیکشن ہوئی ہے, کوئی انہوں نے گاڑی خریدی ہے, کوئی انہوں نے پلاٹ خریدا ہے, تو اس کے اوپر جو ٹیکس انہوں نے پے کیا نارمل ریٹ سے زیادہ کیا.